بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اوامر و نواہی کی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی تو یقیناً یہ شریعت مطہرہ کے حکم کی دو فصیلیں ہیں، دو سرحدیں ہیں۔ دراصل پہلے یہ دیکھیے کہ شریعت مطہرہ کن چیزوں پر اور کن شعبہ جات پر کلام کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ کلام اور یہ دین کن شعبہ جات کی اصلاح کے لیے ہے۔ تو اگر ہم قبلہ صابری صاحب شریعت مطہرہ کا لب لباب اور ماحصل دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جملہ تعلیمات اسلامیہ اور شریعت کی تعلیمات کا تمام خلاصہ 4 عنوان پر آتا ہے۔ شریعت جس چیز کو ٹارگٹ کرتی ہے، تعلیمات اسلامیہ جس چیز کو ٹارگٹ کرتی ہے، اسلام جن چیزوں کی اصلاح چاہتا ہے وہ 4 چیزیں: عقائد ہے، نظریات ہے، آپ کا نظام معاشرت ہے، آپ کا نظام اخلاق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 چیز ہی ایک انسان کی بقا ہے، اس کی زندگی، تمام کائنات کا خلاصہ ان 4 چیزوں کے اندر آتا ہے۔ خیالات کی بنیاد اگر پختگی کو پہنچتی ہے تو وہ عقائد کہلاتی ہے، اور پھر اس خیالات کی پختگی کے بعد دل کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ پھر ایک معاشرہ نظام ہوتا ہے رکھ رکھاؤ کے لیے، اس کے اندر اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گویا کہ شریعت مطہرہ نے جو اوامر اور نواہی، جس طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں اوامر اور نواہی کا کیا فائدہ ہے، تو دراصل جب شریعت کی تعلیم ان 4 چیزوں پر ہے تو اوامر اور نواہی کے ذریعے ان کے اعتدال، ان کا مقصد اور ان 4 شعبوں کے اندر جن جن چیزوں کی روشنی ہونی چاہیے تھی اور جو جو چیزیں ان کو کمال پر پہنچانے والی تھی، اللہ رب العالمین نے اوامر اور نواہی کے ذریعے اس کو بیان فرمایا۔ تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس میں نواہی میں حکمت کیا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع نواہی کا ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم شریعت مطہرہ کا جائزہ لیتے ہیں، جس طرح ہم سمجھ گئے ہیں کہ 4 چیزیں شریعت مطہرہ کا ہدف ہے اور یہی انسان کی زندگی کا ہدف ہے، یہی ہماری معاشرت، یہی ہماری پوری زندگی کا حاصل، یہی ہماری پوری کائنات ہے جو 4 فکر کے گرد گھومتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اگر نواہی کی طرف آ جاتے ہیں تو نواہی کی طرف لاجیکل اور حکمت کے اعتبار سے اگر ایک منطقی نتیجہ بھی اگر آپ دیکھیں اور اس میں وہ نتیجہ جس کو منطقی نہ کہا جائے اور حقیقت کہا جائے، تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں سراسر ہماری قوم کا اور انسانوں کا بھلا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس میں سراسر وہی چیزیں موجود ہیں جس میں ہماری قوم کا اور سارے انسانوں کو نقصان تھا۔ تو یہ اوامر اور نواہی کا گویا کہ ایک مقصد ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں آپ کا، آپ کی ساری قوم کا اور پھر ساری انسانیوں کا بھلا ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا اس میں آپ کا، آپ کی قوم کا اور آپ سارے انسانیت اور سارے نظام کائنات کا نقصان تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کی بقا شریعت مطہرہ نے، اسلام نے ابد تک رہنا ہے، ہمیشہ تک رہنا ہے، تو اس کی تعلیمات اتنی مؤثر ہے اور اتنی مضبوط ہے اور اتنا یعنی وسعت والا اس کا پیغام ہے کہ جب اس نے ابد تک رہنا ہے تو ایسا کوئی دور نہیں آتا کہ اس نے جس چیز کو حرام کیا ہو وہ کسی طریقے سے حلال ہو جائے۔ یہ کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ اسلام نے اگر کسی چیز کو حرام کہا ہے تو اب وہ حلال ہو جائے، ایک تو یہ نہیں، اور پھر حلال کیوں ہو جائے؟ حرام کی جو نقصانات اور جو اس کی قباحت اور جو اس کی برائی اسلام نے بیان کی ہے اس وجہ سے اس کو حرام کہا ہے، تو کیا اس کی برائی، اس کی قباحت، اس کی خرابی ختم ہو چکی ہے؟ اگر اس کی خرابی، اس کی قباحت ختم نہیں ہوئی تو وہ حکم اپنی حرمت کے تحت باقی ہے۔ اللہ رب العالمین 4 چیزوں کی صلاح چاہتا ہے، تو نواہی میں جو چیزیں برائی کی تھی اس کی برائی موجود ہے، لہٰذا وہ حکم نواہی کا اور منع کا موجود ہے۔ ٹھیک